ابکار الافکار فی اصول الدین، تالیف سیف العامدی، متوفى سنہ 631، جز نمبر 5. یہاں پر بحث امامت میں صفحہ نمبر 181 میں وہ کہتے ہیں کہ وقوله علیہ السلام، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث، من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولاه، من اخبار الاحاد فلا يكون حجة في هذا الباب لما تقدم. کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے، اگر صحیح حدیث بھی ہونا خبر واحد ہے. دیکھیں عزیزو، بہت سارے عوام کے ذہن میں یہ ہے، عوام کے ذہن میں یہ کہ صحیح کا مطلب ہے یعنی یقینی. اور بھائی صحیح حدیث یہ جماعت عمریہ کے اصطلاحات ہیں. شیعہ میں دو اصطلاحات ہیں، ایک شیعہ قدماء کے اصطلاحات ہیں، ایک شیعہ مجتہدین کے اصطلاحات. شیعہ قدماء سابق کے علماء کے نزدیک صحیح حدیث یعنی یقینی حدیث، صحیح حدیث یعنی یقینی، یعنی واقعا اس کو معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے جو موجودہ دور کے علماء ہیں پچھلے کچھ صدیوں سے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اپنا علم کن سے اخذ کرتے ہیں؟ ہاں، مخالفین سے اخذ کرتے ہیں. آپ کے جو مراجع ہیں مجتہدین ہیں، ان کے نزدیک صحیح حدیث کا بھی وہی تفسیر ہے جو بخاری میں ہے، مسلم میں وغیرہ میں. محدثین عامہ کے نزدیک صحیح حدیث کا مطلب کیا ہے؟ صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے اور سب اس کے رجال ثقات ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بعض نے یہ بھی شرط لگا دیا کہ متن میں شذوذ نہیں ہے، متن اس کا شاذ نہ ہو. وہ شذوذ بھی کیا ہے وہ اس کے متعلق بھی بات کریں گے کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا، لیکن یہ یقینی ہے؟ بالکل یقینی نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی ضروری نہیں کہ یہ یقینی ہو نہیں، بس صرف اتنا کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے کہ اگر حدیث کو ثقوں سے نقل کیا ہے، ثقوں نے ثقہ سے نقل کیا ہے، وہ یقین نہ بھی آئے تو اس پہ عمل کرنا جائز ہے، اس کو قبول کرنا واجب ہے. وہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ ہاں، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ. آیت یہ ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، سورہ برات میں، کہ سب مسلمان تو آپ کے پاس آ نہیں سکتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس آ جائیں سب آپ سے احکام سیکھ لیں، دین کے عقائد سیکھ لیں. تو ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آ جائیں آپ کے پاس. وہ کیوں نہیں آتے آپ کے پاس؟ آپ سے سیکھ لیں اور پھر اپنے قوم میں جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو سکھائیں. تو آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ان قوم والے ان سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اس آیت کو کوئی تعلق ہی نہیں خبر واحد سے، ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ سقے سے نقل کیا تو آپ کے لیے وہ یقین بھی نہ آئے تو واجب ہے اس کو قبول کرنا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ خبر واحد کی حجیت جو ہے، دیکھیں عزیزو، جماعت عمریہ کے پاس اصل بات یہ ہے کہ حدیث ہی نہیں ہے ان کے پاس احادیث بہت کم ہے. وہ اپنے آپ کا نام انہوں نے اہل سنت رکھا ہے، لیکن ان کے پاس احادیث بہت کم ہے. بہرحال یہ کہتے ہیں یہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خبر واحد پہ قبول کرنا ہے، یعنی واحد نے واحد سے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے، تیسرے آدمی سے، چوتھے سے، سلسلہ ہے 5-6 آدمی سے، 7 آدمی یا 10 آدمی کا، دوسروں سے نقل کیا ہے تو یہ حجت بن جاتا ہے. اس کو قبول کرنا واجب ہے. تو قبول کرنا واجب ہے کہاں ہے یہ؟ کہتے ہیں سورہ توبہ میں. سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اب وقت نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جائیں. تو شیعہ مجتہدین بھی اسی لائن پہ لگے، اور شیعہ مجتہدین کو کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کہ ہمارے احادیث یقینی ہیں، ہمارے احادیث صحیح ہیں بالمعنی الخاص، یعنی کیا؟ یعنی یقینی الصدور ہیں، قطعی الصدور ہیں. ان کو حدیث کا کیا پتا، ٹھیک ہے نا. اور آپ بہت سارے جو پروگرام ہمارے پہلے دفعہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجتہدین کے خلاف بات کرتا ہے. بھئی آپ کو پتہ نہیں کہ اجتہاد کا مطلب، اجتہاد کا جو مکتب ہے اس نے تشیع کو کتنا ضرر پہنچایا، وہ کتنا یہ منحرف طریقہ کار ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقاصد سے، ان کے مسالک سے، ان کے طریقہ کار سے. اور جس طرح شیعہ جماعت عمریہ ہم سے بھاگتے ہیں، استدلال نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، اسی طرح شیعہ علماء بھی یہی ہیں، ان کا بھی یہی حالت ہے. چاہے وہ ولایت فقیہ کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مکتب اجتہاد اور تقلید کے پرچار کرنے والے ہوں، چاہے وہ ملا صدرہ ابو بکر ابن عربی تمہید القواعد، مصباح الانس اور فصوص الحکم کے صفحات سے اپنا دین لینے والے لوگ ہوں، عقائد لینے والے لوگ ہوں، وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آتے.
کیونکہ ان کے جو ان کے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے. ان کے حرف سے کفر نکلتا ہے بھائی. حرف سے ان کے ہر بات سے ان کو خود پتہ ہے ہمارے تقریرات کا، کیونکہ اردو زبان والے نہیں جانتے. فارسی زبان اور عربی علماء جو ہیں وہ اردو فارسی عربی کچھ جانتے ہیں. پاکستانی علماء تو خیر اتنے عربی بھی نہیں جانتے وہ، لیکن فارسی وہ جانتے ہیں. جو شیعہ پاکستانی علماء اکثر وہ عربی بھی نہیں جانتے لیکن فارسی جانتے ہیں، تو وہ ہماری تقریرات سے وہ ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے.